لوگ روتے رہتے ہیں، پیچھے لوگ کیا ہوتا ہے، اس میں وہی اثر آج بھی ہے جو کب تھا، جو 1400 سال پہلے تھا۔ قرآن سے بڑے بڑے بیمار ٹھیک ہوئے، بڑے بڑے بگڑے ہوئے انسان ٹھیک ہوئے۔ آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہندوستان کے اندر 2 لڑکیاں تھیں، ایک مسلمان تھی ایک غیر مسلم تھی، ایک ہی سکول میں پڑھتی تھی۔ کہاں پڑھتی تھی؟ ایک ہی سکول میں۔ اپنے بچوں کو جب ہم قرآن کی تعلیم دیتے ہیں بزرگوں دوستو، یہ اثر تبھی ہوتا ہے جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہو اور وہ بچے کو صحیح تربیت کرے۔ اور صحیح تربیت کیا ہے؟ ماں کو پیٹ میں بچہ، اس کو ڈاکٹر نے ریسٹ لکھا ہے، فلمیں دکھتی ہے، وہ یہ ڈرامے لکھتی ہے، یہ نعرے دکھتی ہے، یہ سڑے نال رہو گے یہ دکھتی ہے، تو بچہ کی جا پیدا ہو سی، وہ بھی سڑے ہی نال ہو سی نا، وہ بھی انگریز ہی ہو سی نا، گانے جن کے سنے وہ بچہ کیسا ہوگا؟ ایک ماں تھی، وہ حمل کے دوران جب پیٹ میں بچہ تھا، وہ ایک قاری صاحب کی تلاوت سنتی رہی۔ اب جب بچہ پیدا ہوا، بچہ مکتب جانے لگا۔ کہاں جانے لگا؟ استاد صاحب مشق کراتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس قاری کی آواز میں کیا کر رہے تھے؟ تو اس بچے کو جو ہی پڑھایا، عام جو باقی بچے سے ان سے پہلے اس نے ٹھیک پڑھ لیا اور اسی قاری کی آواز میں پڑھ لیا۔ استاد پریشان ہو گئے، یہ تو فلانے اتنے مشہور قاری کی آواز ہے، بچے کو کہاں سے آ گئی؟ ماں سے معلوم کیا تو کہا کہ جب یہ مجھے پیٹ میں تھا تو میں فلانے قاری کی تلاوت روزانہ سنا کرتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ تو بچے پر اثر پڑ گیا، اور جس کڑی گانے سنتا پھر بچے تو اثر کی پیسے، پھر وہ ڈانسر ہی پیدا ہوں گے نا، پھر وہ رندو ہی پیدا ہوں گے، پھر وہ ایسے ہی پیدا ہوں گے، قرآن کو پڑھنے والے پیدا۔ تو ہمیں چاہیے کہ حمل کے دوران بھی ہم شیطانی خیالوں سے ذہن کو پاک رکھیں، اپنی بیویوں کو ان چیزوں کی طرف دھیان دے کہ قرآن کو سنیں، وہ گانوں کو نہ سنیں، ورنہ بچے اللہ بچائے بدماش پیدا ہوتے ہیں، ننگے ناچ والے پیدا ہوتے ہیں، ڈانس کرنے والے اور درفدر پیدا ہوتے ہیں۔ یہ صرف کس کی غلطی ہے؟ ماں اور باپ کی غلطی ہے۔ یہ جن بچیوں کا میں بات بتا رہا ہوں، ہندو لڑکی اور مسلمان لڑکی۔ مسلمان لڑکی کا ایک طریقہ تھا، یہ بھی سکول جاتی تھی، یہ بھی سکول، ان دونوں کو آپس میں دوستانہ تھا۔ کیا تھا؟ دوستانہ۔ اس سکول جاتی، اب اس مسلمان لڑکی کا مکان ذرا سکول کے قریب ہی تھا۔ 1 بجے جب لنچ ہو جاتی تھی تو یہ ہندو لڑکی کو بھی لاتی، کہتی چلو ہمارے گھر کچھ کھاتے پیتے ہیں، اور ٹھیک ہے میں بھی چلتی ہوں۔ یہ اس کو ساتھ لاتی تھی۔ اب جب یہ ساتھ آتی تو یہ 1 بجے اس کی ماں نے ٹائم ٹیبل بنایا تھا اس بچی کو قرآن پڑھانے کا۔ کیا پڑھانے کا؟ ہاں، یہ ہندو لڑکی جو تھی یہ دیکھتی رہتی تھی کہ اس کی ماں اس کو کیا پڑھاتی ہے، آہستہ آہستہ۔ اس نے کبھی ہندو بچی سے نہیں کہا کہ تم قرآن پڑھو، کبھی نہیں۔ یہ جو بچی تھی یہ دیکھتی رہی۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اثر کرتی ہے لوگوں پر۔ کیا کرتی ہے؟ نبی علیہ السلام کو اب مکہ کے لوگ کیوں کہتے تھے یہ جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، وما ہوا بقول کاہن وما ہوا بقول شاعر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو شاعر مت کہو، یہ شاعر نہیں ہے، میرا کلام ہے۔ یہ کس کا ہے؟ ہاں، پھر وہ کہتے تھے، آپ مکہ کے لوگ کہتے تھے ایکڑی کوئی ایجی کتاب پڑھتا نا جس نال جادو ہو گیا تھا۔ کیا ہو گیا تھا؟ نبی علیہ السلام جب پڑھتے تھے نا قرآن تو وہ جو کفار مکہ تھے نا وہ دنگ رہ جاتے تھے، ان کے دلوں پر اثر ہو جاتا تھا، وہ رونے لگ جاتے تھے، حتیٰ کہ ان کو ماننا نہیں تھا لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو پھٹتے تھے۔ وہ آختے رہے یہ جادوگر ہے کہ اثر کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سنا کہ وما ہوا بقول کاہن وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر نہیں ہے، یہ جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ یہ کلام ایسا ہے یہ دلوں پر اثر کر جاتا ہے۔ کس پر اثر کرتا ہے؟ لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑا۔ ہم چاہتے ہیں دل کو سکون گانوں سے دے، فلموں سے دے، ڈراموں سے دے۔ ارے کسی کو فلموں سے سکون ملا ہے؟ جو یہ فلمیں بناتے ہیں وہ خود بے سکون ہے، وہ خود ڈرگز میں مبتلا ہے، خود آوارگی میں مبتلا ہے، رات کو ایک لڑکی کے پاس صبح دوسری لڑکی کے پاس ہوتے ہیں، وہ ان کو خود سکون نہیں ہے۔ ہمیں درپدر کر دیا، ہمیں کس کے پیچھے لگا دیا؟ ہمیں درپدر۔ تو وہ بچی اس بچی کو لاتی، یہ ماں اس کو بچی کو روزانہ پڑھاتی، وہ دیکھتی رہی، کچھ عرصہ گزر، اس پر اثر شروع ہو گیا۔ اس نے اس سے کہا کہ آپ مجھے بھی قرآن پڑھائیں گے؟ ٹھیک ہے بیٹا میں پڑھا دوں گی، لیکن ہے ابھی اسلام کوئی قبول نہیں کیا ہے، اس نے قرآن پڑھ سکتا ہے، کوئی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے پڑھ لیا، قرآن پڑھتے پڑھتے پورا مکمل کر لیا، اس نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ کیا کیا؟ اسلام قبول کر لیا۔ لیکن اب چونکہ اس کے گھر والے ہندو ہیں، متشدد ہندو یعنی خطرناک قسم کے، ٹھیک ہے، اے بڑیا مچھا، یہ آپ بڑا ہوتا جو ان کا حساب کتاب ہوتا ہے اس حساب سے کٹر تھے۔ انہوں نے اس کی شادی ایک متشدد آدمی یعنی کہ سخت آدمی سے طے کر دی، جو اپنے مذہب پر اتنا ڈٹا ہوا تھا کہ ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ ٹل سکے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کر دی۔ لیکن یہ بنی مسلمان ہے، گھر والوں کو بول نہیں سکتی ہے، پریشانی کا بولے گی تو قتل ہو جائے گا۔ اس نے اپنی استانی سے مشورہ کیا میں کیا کروں گی؟ کہا شادی کر لو، اقرار کر لو۔ کیا کر لو؟ میں شادی کے لیے راضی ہوں۔ کہا میرا اسلام تو اندر دفن ہو جائے گا،
یہ گھر میں اشاروں میں نماز بھی پڑھتی تھی، تلاوت بھی کرتی تھی، چپکے سے سب کچھ کرتی تھی. اچھا اپنی استانی سے بولتی ہے میں جو میں نے اسلام قبول کیا میں لگ گئی اس کے ساتھ، میں کیا کروں گی پھر، نہ میں قرآن کی رہی. کہا کوئی بات نہیں، اللہ مدد کرے گا. کہا کوئی بات نہیں.